جی استاد جی، یہ ہندو اگر ہم پہ سوال کریں کہ جب میں بت کو سجدہ کرتا ہوں تو تم مجھے کافر کہتے ہو، تم جب کعبے کو سجدہ کرتے ہو تو وہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے. کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کا گھر سمجھ کے، اور کعبے کو ہم نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے. اللہ نے بتا دیا میرا گھر ہے، اس کو سجدہ کرو، تو ہم کر لیتے ہیں. تو اصل میں اللہ کو سجدہ ہوتا ہے. یہ جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے کہ یہ بت ہمیں نفع اور نقصان دیتے ہیں، یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں. ہم تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں. ہم تو کعبے کو ایک عمارت سمجھتے ہیں. اللہ نے بول دیا میرا گھر ہے، اللہ بول دیتا نہیں ہے تو نہیں کرتے. اور ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں، آسمان سے وحی آئی ہے. ان بتوں کے بارے میں اللہ نے کب بولا کہ یہ کوئی یعنی میرا گھر ہے یا میرا مکان ہے؟ کب بولا؟ یہ تو آپ نے خود بنا کے. اور کعبہ اس چار دیواری کا نام نہیں، اس لوکیشن کا نام ہے. جبکہ بت اس لوکیشن کا نام نہیں ہوتا، اس پتھر کا نام ہوتا ہے جو آپ نے خود تراشا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کعبہ بھی تو آپ خود بناتے ہو. بھائی خود بناتے، کعبہ کی لوکیشن ہم خود نہیں بناتے، اس پہ وہ جو لوکیشن وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. تبھی اللہ نے فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف عبادت ہوگی. بیت اللہ اگر نہ بھی ہو، عمارت نہ بھی ہو، تو بھی اس طرف رخ کر کے نماز ادا ہو جائے گی. دوسری بات، اگر ہم بیت اللہ کو معبود سمجھتے، بھگوان سمجھتے، تو بیت اللہ کی چھت پہ ہی نماز پڑھ سکتے تھے. ہم بیت اللہ کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ بھی ہو جاتا ہے. کسی بھگوان یا بت کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی عبادت ہو جاتی ہے؟ ہمارے ہاں تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھو تو بھی ہو جائے گی، بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھو تو بھی، کیونکہ سمت وہی ہے. تو وہ تو چار دیواری تو ایک نشان ہے، نشان، تاکہ وہ لوکیشن ضائع نہ ہو اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تبھی ہم طواف جب کرتے ہیں یا بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ سے کبھی بھی دعا نہیں مانگتے کہ اے اللہ کے گھر تو ہماری بگڑی بنا دے. نہ ہمیں پتہ ہے نہیں بنا سکتا. بناتا کون ہے بگڑی؟ اللہ بناتا ہے. حضرت عمر حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے تھے تو کہتے تھے تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. ہم نے صرف پیغمبر کو دیکھا ہے تجھے بوسہ دیتے ہیں، کہ تیری نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف. تو ہندوؤں کے ہاں یہ کانسیپٹ تھوڑی ہے. ہندو تو کہتے ہیں یہ جو بھگوان ہے نا، جو یوں کر کے آنکھیں ناک، یہ ہماری بگڑی بنائے گا، یہ ہمیں فائدہ دے گا، اس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس کو یہ نفع نقصان کا مالک ہے. نہ نہ نہ. اور کہتے ہیں اللہ نے اس کو اختیارات دیے. نہ، ہم کہتے ہیں اللہ نے بیت اللہ کو کوئی اختیارات نہیں دیے، صرف ایک گھر ہے اللہ کا. السلام علیکم. بالکل سوری، بیت اللہ کی مثال ایسے جیسے امرؤ القیس ایک شاعر گزرا ہے نا، وہ کہتا تھا امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار. میں جب لیلا کے گھر کے قریب جاتا ہوں تو اس کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں میں، اور کبھی گلی کی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو. پھر لوگوں سے کہتا ہے وما حب الدیار شغفن قلبی، لوگوں ایسا بیوقوف نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. اصل میں دیواروں کے پیچھے لیلا رہتی ہے، اس گلی کی نسبت اس لیلا کی طرف ہے. تو ہم بھی بیت اللہ کی دیواروں سے محبت نہیں کرتے بذات خود. اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اس لیے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. السلام علیکم. تو اور نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے اس کو ہم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام.